بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمير المكي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل ہم بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں ہم اور آپ مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین کرام، ہم اور آپ خوش نصیب ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ دن ہم اور آپ کو عطا فرمایا. تقریباً 4 عیدین کے بعد آج ہم اور آپ کو عیدگاہ کے اندر نماز پڑھنے کا موقع ملا. میں تو 2 سال سے ایسا تھا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے عید کی نماز پہلا سال تو ایسے ہی چلا گیا، دوسرے سال تھوڑے بہت لوگوں نے مسجد میں نماز عید الفطر ادا کی، عید الاضحیٰ ادا کی. محترم سامعین کرام، آج جو عید کا دن ہے، عید کے معنی آتی ہے خوشی، یعنی خوشی کا دن. اس کے متعلق کچھ عرض کرنے سے قبل ایک حدیث پاک آپ کے سماعت کروں جسے امام بحقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شعب الایمان کے اندر حدیث پاک نقل فرمائی ہے، اور یہ حدیث پاک مشکاۃ شریف کے اندر بھی ہے، اور یہ حدیث پاک ترغیب و ترہیب کے اندر بھی ہے. حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر دو، اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جھرمٹ کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور اس رات جو بھی بندہ اللہ رب العزت کا اٹھتے ہوئے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اللہ رب العزت کی عبادت کر رہا ہے تو فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. اور جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے مباحث فرماتا ہے، ناز فرماتا ہے کہ فرشتوں تم یہ بتاؤ کہ اس مزدور کی مزدوری کا کیا ہے، یعنی جس نے اپنی مزدوری کو مکمل طور پر نبھایا ہو اس کی مزدوری کیا ہے. تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، یہ ہے کہ اس مزدور کی مزدوری دے دی جائے، مکمل طور پر اس کی مزدوری دے دی جائے، کیونکہ تیرا فرمان بھی ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں، وہ میرے بندے آج جو ڈیوٹی تھی ان پر میں نے لگائی تھی، یعنی روزے کی رمضان مبارک میں اسے مکمل انہوں نے کر دیا، اور آج وہ عید الفطر کے دن عیدگاہ کے اندر نماز روزانہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں اور مجھ سے رحمت و مغفرت طلب کرنے کے لیے آئے ہیں. اے فرشتوں، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، مجھے اپنے اونچے بلند و مقام و مرتبے کی قسم، میں نے ان تمام لوگوں کی گناہوں کو معاف فرما دیا. اور اس کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ نہیں کہ میں صرف اس کے گناہوں کو معاف کیا بلکہ اس کے گناہوں کو میں نے نیکیوں میں تبدیل فرما دیا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہے تو گناہوں کا پہاڑ لے کر آتا ہے، اور جب عید کی نماز پڑھ کر جاتا ہے تو رحمتوں کا، نیکیوں کا انبار لے کر جاتا ہے، یعنی اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس طرح ایک استاد اپنے شاگرد پر، ایک پیر اپنے مرید پر، ایک مالک اپنے نوکر کو، ایک باپ اپنے اولاد پر کچھ ڈیوٹیاں لگاتا ہے، اور جب وہ بندہ اس ڈیوٹی کو مکمل طور پر ادا کر لیتا ہے
تو پیر اپنے مرید کو، استاد اپنے شاگرد کو، مالک اپنے نوکر کو اور باپ اپنے اولاد کو اپنی بساط کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اسی انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ رمضان مبارک کی ڈیوٹی مکمل کر لیتا ہے، رمضان مبارک کے روزے صحیح طریقے پر رکھ لیتا ہے اور نماز بھی پنجگانہ بجماعت ادا کرتا ہے، فجر کی نماز ادا کرتا ہے، پھر ذکر اذکار میں رہتا ہے، تلاوت قرآن پاک کرتا ہے، اسی طرح مغرب کے وقت افطار کی دعا میں مشغول رہتا ہے، مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، پھر نماز عشاء پڑھتا ہے، پھر نماز تراویح 20 رکعت ادا کرتا ہے۔ محترم سامعین کرام، جب وہ مکمل طور پر رمضان مبارک میں ذکر و اذکار کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی عبادت خشوع و خضوع کے طور پر ادا کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی اپنی بساط کے مطابق اس کے نام و اکرام سے نوازتا ہے اور اللہ رب العزت کی بساط کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اللہ رب العزت کا یہ کرم ہوتا ہے کہ بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عید کا دن اصل میں ان لوگوں کا ہے جنہوں نے رمضان مبارک کا صحیح طور پر ادب و احترام کیا۔ ادب و احترام کا مطلب یہ ہے کہ بندہ رمضان مبارک میں صحیح طریقے پر روزے رکھا، اور جنہوں نے روزے ہی نہیں رکھا تو پھر اس کے لیے عید کا دن ہے بھی نہیں۔ ایک واقعہ ہے، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جگہ پر تھے تو کئی نوجوان ادھر سے گزر رہے تھے اور مذاق کرتے ہوئے جا رہے تھے اور یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ یزید بننا تو بڑا آسان کام ہے مگر بایزید بننا بڑا مشکل، اور ہنستے ہوئے جا رہے تھے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان نوجوانوں سے کہا ادھر آؤ، رکو۔ وہ نوجوان رک گئے، اور آج کل کے وہ تو اس دور کے نوجوان تھے جو ادب و احترام کی وجہ سے رک گئے، اور آج کل کے نوجوان ہوتے تو پھر وہ اسی طرح ہنسی مذاق کرتے ہوئے نکل جاتے۔ جیسے دیکھ رہے ہیں آپ کوئی ادب و احترام، آج کل شاگرد اپنے استادوں کا ادب و احترام نہیں کر رہا تو پھر دوسروں کی کیا بات۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، وہ نوجوان رک گئے۔ حضرت بایزید بستامی فرمانے لگے کیا تم نے رمضان مبارک کے روزے نہیں رکھے؟ اگر پھر تم نے رمضان مبارک کے روزے نہیں رکھے تو پھر تمہارے لیے خوشی منانے کا دن ہے ہی نہیں، تمہارا حق ہی نہیں۔ اور اگر تم نے رمضان مبارک کے روزے رکھے تو کیا وہ روزے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اگر قبول نہیں ہوئے تو پھر بھی یہ خوشی منانے کا، ہنسنے کا دن نہیں ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت کے بارگاہ میں تم نے روزے رکھے اور وہ قبول ہو گئے ہو تو پھر اس کے بجائے یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرو اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو، یہ اس طرح ہنسی مذاق نہ کیا کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو انہوں نے رمضان مبارک میں روزے رکھے، ان کا ادب و احترام کیا۔ اب وہ لوگ جو رمضان آتے ہی ان کی بی پی ہائی ہو جاتی ہے، شوگر لو ہو جاتا ہے، پھر روزے نہیں رکھتے، بہانے بناتے رہتے، پھر بی پی بڑھ گئی، میرا شوگر لو ہو گیا، اسی لیے پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بار عرض کرتا ہوں، آپ لوگوں کو حولہ بنا سکتے، بیوقوف بنا سکتے، لوگوں کے بدزبانی سے لوگوں پہ تہمت لگائیں یا لوگ آپ کو یہ کہیں گے ایسا ویسا برا بھلا کہنے سے آپ بچ سکتے ہیں، ان سے بی پی شوگر کا بہانہ بنا سکتے، مگر آپ کے دل میں کیا ہے وہ اللہ رب العزت سے چھپ نہیں سکتا، اور اللہ رب العزت جانتا آپ کی نیت کیا ہے، آپ بہانے بنا رہے ہیں یا صحیح میں آپ روزے رکھنے سے معذور۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے لوگوں کی برے بھلے ملامت سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم اور آپ جو بھی کام کریں اس میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کریں، کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے اور آپ کو واقعہ سناتے چلو۔ ایک واقعہ بڑا ہی مشہور ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا اور میں نے اسے عرض کیا، مگر واقعہ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ اسے عبرت حاصل کی جائے، اسے درس حاصل کیا جائے۔ محترم سامعین کرام، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ، آپ عید الفطر کے دن آپ اپنے گھر میں کاشان خلافت میں زار و قطار رو رہے، گڑ گڑا رہے، لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے امیر المومنین، آج تو عید کا دن ہے، یہ رونے کا کیا؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آنسو کو پوچھے اور پوچھ کر کہنے لگے، ھذا یوم العید و ھذا یوم الوعید، یعنی آج عید کا بھی دن ہے، آج وعید کا بھی دن ہے، یعنی خوشی کا بھی دن ہے اور غم کا بھی دن ہے، یعنی
جس کے روزے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں قبول ہو گئے، جس کی نمازیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو گئے، جس کے ذکر و اذکار جو انہوں نے رمضان مبارک میں کیے وہ اللہ رب العزت نے اسے قبول فرما لیا، اس کے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ اور جس کی نمازیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رد کر دی گئی، جس کے روزے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رد کر دیے گئے، جس کے ذکر و اذکار اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ناقابل قبول کر دیے گئے، تو اس کے لیے آج وعید کا دن ہے، غم کا دن ہے۔ تو میں اس میں مبتلا ہوں کہ کیا پتا میرے روزے، میری نمازیں، میرے ذکر و اذکار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوئے یا نہ ہو، بس میں اسی غم سے رو رہا ہوں۔ میرے پیارے اپنے سے دین والوں، وہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی میں، جس کی شان کے مطابق، جس کے منشا کے مطابق اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تقریباً 18 یا 26 آیتیں نازل فرمائیں، اور وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کئی مقامات پر آپ کے فضائل بیان فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، اور میری امت کا اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر فاروق اعظم۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے، مجھ پر ختم ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جوان وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں آقا ارشاد فرمائے آسمان پر جتنے ستارے ہیں اتنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں ہیں۔ وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر آپ کو جنت کی خوشخبری فرمائی، خوشخبری دی گئی۔ وہ 10 صحابہ کرام، اس میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسماعیل مبارک ہے، اور دیگر مقامات پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، مسلم شریف کتاب فضائل صحابہ کے اندر غالباً حدیث پاک موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے عمر کے محلات کو جنت میں دیکھا۔ وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عید کے دن یہ حال ہے کہ آپ رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، غم میں ہیں کہ پتہ نہیں میرے روزے، میری نمازیں، میری ذکر و اذکار اللہ رب العزت کے بارگاہ میں قبول ہوئے نہیں۔ ایک ہم اور آپ ہیں، ایک تو نیکیاں خوشو سے ہوتی نہیں، اور دوسری بات کہ پتہ نہیں ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں۔ ہم دعا بھی کرتے اللہ رب العزت سے بارہا کہ ہم اور آپ کا ایمان، جتنی بھی مومنات ہے سب کا خاتمہ اللہ رب العزت ایمان پر فرما دے۔ ایمان سلامت ہے تو باقی ساری نیکیاں کام آئے گی، ورنہ اگر ایمان نہیں تو پھر کچھ بھی کام آنے والا نہیں۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے ایک واقعہ یہاں پر متعلق میرے ذہن میں جا رہا ہے۔ علامہ تراب الحق قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک پیر صاحب آئے ہوئے تھے، تو وہ پیر صاحب جب آئے ہوئے تھے تو علامہ صاحب سے انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے، کافی تعداد میں لوگ آئے، کوئی آ رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ دعا کر دیجیے میرے دکان نہیں چل رہا، دکان میں برکت ہو جائے، کوئی کاروبار کے سلسلے میں، کوئی اولاد کے سلسلے دعا کرے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت میں اولاد عطا کر دے، کوئی پوری دنیاوی معاملات کے لیے آئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ علامہ صاحب صرف میرے پاس ایک ہی شخص آیا، ایک نوجوان، جنہوں نے یہ مجھ سے کہا تھا کہ پیر صاحب آپ ہمارے لیے یہ دعا کریں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایمان بڑی چیز آج ہم اور وہ صرف وراثت میں ایمان مل گئی ہے، ہمارے باپ دادا مسلم تھے، ہم بھی مومن ہو گئے، تو بس ایمان کی قدر و قیمت ہم اور آپ نہیں جان رہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاں ہم اور آپ اپنے رزق میں برکت کے لیے، اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے، اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے اور اپنے کاروبار کو صحیح طریقے پر چلنے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ ہم دعا کرتے ہیں، اس میں ہم اور آپ کو ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور آپ کو اللہ رب العزت سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح کی ضرورت۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانوں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھیں، اس عید کے دن کتنے خوف اور گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کے بارگاہ میں رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف آپ تقوی پرہیزگاری کے مقام پر فائز نہ تھے، بلکہ آپ نے اپنی اولاد کی بھی ایسی تربیت فرمائی تھی کہ وہ بھی صاحب تقوی بن گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کی مشہور کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادے کو عید کے دن یہ دیکھا جو آپ کے
جو کپڑے تھے وہ پھٹے پرانے تھے، پرانی قمیص پہنا ہوا آپ کا شہزادہ تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہزادے کی یہ حالت دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ تو شہزادے نے عرض کیا، ابا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہیں آج عید کا دن ہے اور تو پرانا کپڑا پہنا ہوا، پرانی قمیص پہنے ہوئے اور اس کی بھی تہبند لگا ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے دوست تجھ پر ملامت کہے کہ امیر المومنین کا لڑکا جس کی حکومت کتنی لمبی یعنی کتنے عرصہ یعنی کتنی دور دور تک پھیلی ہوئی، اس کا لڑکا اور اس کی حالت یہ ہے دیکھو ایک پھٹے پرانے کپڑے پہنا، تو کہیں اس سے تیرا دل برداشتہ ہو کر تجھے غمگین نہ کر دے، بس اسی خیال سے میں رو رہا۔ اب جواب سنیں آپ کے لڑکے کا، کس طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کی تربیت کی۔ پھر پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نے فرمایا کہ ابا حضور یعنی عید کا دن تو اس کے لیے خوشی کا دن ہے، اس عید کے دن جس کا رب راضی ہو جائے، اور مجھ سے آپ خوش ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کی رضا میں اللہ رب العزت کی رضا چھپی ہوئی، آپ مجھ سے راضی ہیں تو میرا رب بھی راضی ہے، یہی میرے لیے خوشی کا دن۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے بھائیوں، آج ہم اور آپ میں یہ معاملات دیکھا جاتا ہے کہ بچے جتنا ضد کرتے ہیں کپڑوں کے لیے اور ہم اسے کپڑے بھی دلاتے ہیں، ہر چیز کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم بھی دلاتے ہیں، ہم اور آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، لیکچرر بنے، اور ہم اسے بنا بھی دیتے ہیں، اور کبھی ہم یہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اسے اللہ رب العزت کا خوف بھی اس کے دل میں بٹھائیں، اسے دین کا علم بھی دیں، اس کے بارے میں ہمارا وہم و بیان بھی نہیں جاتا، خیال بھی نہیں جاتا، اور وہی بچے جب آگے چل کر پروفیسر، لیکچرر، ڈاکٹر، اور ابھی وہ بچے کا کم عمر ہے، 8 سال کا بچہ، ابھی اس کا عقل و شعور بھی اتنا نہیں ہے، پھر ہم اسے ذہن میں یہ باتیں بٹھاتے ہیں بچے کو پڑھے گا تو آگے بڑھے گا، اور تو ڈاکٹر بنے گا تب تمہارے لاکھوں کی آمدنی ڈیلی کو ہوگی، اور تمہارے کئی پلاٹ ہوں گی، کئی بلڈنگیں ہوں گی، جانے آنے کے لیے تمہارے پاس کاریں ہوں گی، اور بچے کے دل میں ابھی عقل و شعور بھی صحیح سے نہیں، مگر اس کے ذہن میں لالچ بٹھایا دیا جاتا ہے۔ پھر پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے میں ساری چیزیں بچوں کے ذہن میں بٹھا دی جاتی، مگر جب یہ بچہ جا کر آگے چل کر ڈاکٹر یا انجینئر یا پروفیسر یا لیکچرر بنتا ہے، پھر جب ماں باپ کو دھکے مار کر باہر نکلتا ہے، پھر یہ ماں باپ آتے، امام صاحب ہمارے لیے دعا کیجیے کہ ہمارا بچہ ہماری بات سنے، آپ دعا کیجیے، پھر صاحب کوئی وظیفہ بتا دیجیے، کوئی تعویذ دے دیجیے جس سے ہمارا بچہ ہمارے آگے پیچھے کرے، ہمارے حقوق ادا کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، آپ نے بچوں کا حقوق ادا کیا تھا، آپ نے بچوں کو بچپن میں علم دین سے آشنا کیا تھا، علم دین کی تعلیم دی تھی، آپ نے بچپن میں اس کا حق نہیں ادا کیا تو بڑھاپے میں آپ کا حق کیا ادا کریں؟ آپ بچپن میں اپنے بچوں کا صحیح تو حق ادا کریں، تب دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے وہ آپ کا حق بھی ادا کرے گا۔ اس میں آپ کی بھی خامیاں، آپ کی بھی غلطی ہیں، آپ نے اس کو پتہ ہی نہیں دیا کہ ماں باپ کی نافرمانی، بتایا ہی نہیں کہ نافرمانی کرنے سے کتنا بڑا عذاب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کتنے مقامات پر اپنے باپ اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے لیے فرمایا ہے، حدیث پاک میں کتنے مقامات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کے فرمایا ہے۔ جب آپ نے اس کے دین کی تعلیم ہی نہیں دی تو پھر وہ آگے چل کے کیا کرے گا، اسے معلوم ہی نہیں تو وہ تو پھر جیسے دنیا کمانے میں لگ جائے گا اور آپ کو پیچھے دھکیلتا چلا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، درج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کچھ تربیت دیں، جہاں آپ دنیاوی تعلیم دیتے، دنیاوی تعلیم سے اسلام روکتا نہیں، مگر آپ اس کو دینی تعلیم دیں۔ دینی تعلیم سے تو وہ انسان بنتا ہے، ورنہ انسان جانوروں کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ انسان اور جانور میں کوئی فرق ہی نہیں رہتا، جب اس کے اخلاق اور کردار اچھے نہ ہو تو پھر اس کے شرم یا حیا نہیں بچے کے اندر، انسان کے اندر ہو تو پھر وہ انسان اور جانور میں کیا فرق رہتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مخلوق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، اور فرشتوں کو اللہ رب العزت نے عقل دی، شہوت نہیں دی، اور اللہ رب العزت نے جانور کو بھی پیدا فرمایا، جانور کو اللہ رب العزت نے شہوت دی، عقل نہیں دی، اس لیے وہ کہیں بھی شروع ہو جاتے۔ اور پھر آپ فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل بھی دی اور شہوت بھی دی۔ جب بندہ انسان عقل کا، شعور کا صحیح استعمال کرتا ہے تو فرشتوں کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔
اور جب وہ شہوت پر خواہشات نفسانی کے پیچھے چلتا ہے تو وہ جانور سے کے تک مقام تک پہنچ جاتا ہے، جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جوانوں، تو انسان کو انسان بننے کے لیے علم دین حاصل کرنا ضروری ہے۔ جب علم دین آپ حاصل کریں گے تب آپ کو صحیح معنی میں آپ انسانیت کی نظر آئے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جوانوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کیونکہ وقت بھی تھوڑا کم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وقت ہوتے ہی وقت پر 10 بجے تقریباً نماز کھڑی ہو جائے گی۔ عرض کر رہا تھا میں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے ایک اور واقعہ آپ کے سامنے گوشہ گزار کرتا ہوا چلوں۔ کتاب معادن الاخلاق کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر غالباً 257 پر یہ واقعہ نقل ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے آپ کا ہے۔ عید کا دن ہے، عید کے ایک دن پہلے آپ کی شہزادی، آپ کی لڑکیاں آپ کے پاس آتی ہیں اور عرض کرتی ہے کہ ابا حضور کل عید ہے، میں کون سا کپڑا پہنوں گی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ فرمایا یہی کپڑا جو تم نے پہن رکھا وہی پہن لو، یہ جو تم نے پہن رکھا اسے دھو لو، صاف ستھرا کر لو، کل اسے پہن لینا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کی شہزادی کہنے لگی ابا حضور نئے کپڑے پہننا چاہیے، نئے کپڑے لوں گی میں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ فرمایا کہ بیٹی عید کا جو دن ہے وہ رب کو رضا کرنے کا دن ہے، رب کو راضی کرنے کا دن ہے، کوئی نیا کپڑا پہننا ضروری نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ شہزادی کہنے لگا حضور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتی، مگر میری سہیلیاں اگر پوچھے کہ تو عمر بن عبدالعزیز کے امیر المومنین کی شہزادی ہو کر یہ ٹوٹے پھٹے پرانے کپڑے پہن رہی، یہ کہتے ہوئے آپ کی شہزادیوں کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دل بھر آیا، اور آپ نے اپنے خازن کو جو وزیر مالیات ہوتے ہیں جسے وزیر خزانہ کہتے ہیں، جیسا ہندوستان کا مثال نرملا سیتارمن ہے، تو اس طرح اس دور میں جو وزیر خزانہ تھے آپ نے جو خازن تھے اسے بلایا اور کہا کہ مجھے 1 مہینے کا تنخواہ ایڈوانس میں دے دو۔ مگر خازن نیک شخص تھے، اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے؟ آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے، کیا آپ کو معلوم ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں پر میں روکتا ہوں یہ بات کو، ذرا غور فرمائیں کہ اسلام کیسا مذہب ہے جو اپنے سے کم عہدے والے کو بھی یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے بڑوں کو نصیحت کرے۔ دیکھیں اگر آج کل کے دور میں اگر کوئی امیر المومنین کوئی بادشاہ کو کوئی اس کا وزیر خزانہ یہ کہہ دے کہ آپ یہ بات کہہ دے تو بتائیں وہ اپنے عہدے پر سلامت رہے گا؟ اسے تو اسی وقت عہدے سے برخاست کر دے گا، اور پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کیا سلوک کرے گا، یہ بہتر جانتا ہے آپ حضرات۔ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دے، مگر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، جب ان کا وزیر خزانہ یہ کہا کہ کیا آپ کو ایڈوانس 1 مہینے کی تنخواہ لینے والے ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کوئی ملامت نہیں کی اور اس کو کوئی برا بھلا نہیں کہا، بلکہ آپ نے اس کے لیے دعائیں دی کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے۔ انہوں نے مجھے اچھی نصیحت کی۔ پھر آپ نے اپنی بچیوں سے کہا کہ بیٹیوں اپنی خواہشوں کو اللہ اور رسول کے رسول کی رضا پر قربان کر دیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ تھے ہمارے اور آپ کے اسلاف کرام۔ صحابہ میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل انصاف بڑا مشہور ہے، اور تابعین میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل انصاف بڑا مشہور ہے، اور ولیوں میں ہندوستان کے مغلوں کے ایک بادشاہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا عدل انصاف بڑا مشہور ہے، مگر آج کل انہیں غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ان کی تاریخ کو غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، یہ غلط ہے۔ مگر حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے ہی انصاف پسند بادشاہوں میں سے گزرے ہیں، اور آپ کی ہندوستان پر تقریباً 50 سال سے زیادہ کی حکومت رہی ہے، اور آپ نے عدل انصاف کا وہ کارنامہ پیش کیا جسے رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھیں گے۔ بھلے ہی کچھ لوگ آپ کو غلط طریقے سے پیش کر دیں، آپ کے واقعات میں غلط ملت کر کے ادھر سے ادھر کر دیں، وہ باتیں الگ ہیں، مگر جو مومنین ہیں وہ آپ کو بڑے ہی اچھے انداز میں اور بڑے آپ کی نگاہ، مومنوں کی نگاہ میں آپ کی بڑی عزت اور قدر و منزلت ہے۔
پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو کہنے کا یہ مطلب تھا کہ عید کا جو دن ہے نا یہ رب کی رضا کے لیے، رب کی رضا کا دن ہے۔ اور ایک واقعہ یہ بھی غنیمت طالبین کے اندر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے منقول جو واقعہ آپ کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے کہ آپ عید کے دن جو کی جو بھوسی رہتی ہے اس کی روٹی بنا کر آپ کھا رہے تھے، تو لوگوں نے عرض کیا تھا اے امیر المومنین آپ عید کے دن یہ جو کی بھوسی کی روٹی کھا رہے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عید کا دن اس کے لیے ہے جس کے روزے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں قبول ہو گئے، اور میرے لیے ہر وہ دن عید کا ہے جس دن میں اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کروں، یعنی جس دن میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں نہ گزاروں وہ دن بھی ہمارے لیے عید کے دن، صرف یہی دن عید کا نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ حضرات جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اناؤں محبت کا دم بڑھتے ہیں، علی علی کا نعرہ لگاتے ہیں، انہیں یہ چاہیے، انہیں اس واقعہ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ صرف زبانی محبت کا دعویٰ نہیں، بلکہ آپ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر ان کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں، صرف ان کی محبت زبانی محبت کرنے سے دعویٰ کام نہیں چلے گا، بلکہ آپ کو ان کے احکام پر ان کے طریقے پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے لیے عید کا ہر وہ دن ہے جس دن میں اللہ رب العزت اس کے رسول کی نافرمانی میں نہ گزاروں، وہ دن بھی میرے لیے عید کا دن۔ پھر کیا رفع صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اور عید کیوں منائی گئی، عید کے بارے میں جس کا ذکر ہے داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، غالباً حدیث نمبر 1134 ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں آئے تھے تو دیکھیں یہاں پر لوگوں نے 2 دن کھیل کود میں گزارتے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تمہارے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہم جاہلیت سے ہمارا طریقہ رہا کہ 2 دن میں ہم بڑے خوشی مناتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 دن تمہیں عطا فرمایا، ایک عید الفطر کا ایک عید الاضحیٰ، تم اس دن خوشی مناؤ۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی شاعرین کرام تفسیر کرتے ہوئے علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی اشرفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفار جو ہے اپنی عید کے دن میں، اور یہ دیکھا بھی گیا، وہ یعنی عید کے دن بڑے سے بڑے گناہ کرتے ہیں، فضول خرچیاں کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، یہاں تک کہ زنا کا بھی ارتکاب کرتے ہیں، اور جتنی برائیاں وہ ساری برائیاں وہ عید کے دن بڑے خوشی میں کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ عید کے دن جو ہے اللہ رب العزت کی رضا میں گزارے، اور اللہ رب العزت کی رضا میں گزار یہ نہیں کہ آج مسلمانوں میں یہ طریقہ رائج ہو چکا ہے، عید کے دن ہوتے ہی نماز دیکھیں نوجوان ادھر گھومنے جا رہے ہیں، ادھر کوئی پارکوں میں جائیں گے، ادھر سیٹیاں بجائیں گی، کوئی عورتیں جا رہی، کوئی لڑکیاں جا رہی، اس کے چھیڑ خانی کریں گے معاذ اللہ۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ مومن کی شان نہیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مانتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کا خیال کرتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں ہوں، تو پھر آپ کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کا یہ شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ اس دن جتنی بھی غیر شرعی حرکات ہے اس سے باز رہنا چاہیے۔ ہر دن اسلام کے خلاف یعنی اسلام میں جو چیزیں منع ہے اس سے بچنا چاہیے، مگر خاص طور پر اس دن تو اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوان بچنا چاہیے۔ فرض کرنے کا مطلب یہ بھی ہے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، مگر یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دن میں آپ خوشی کا بھی اظہار کریں، اپنے دوستوں کے حوالوں سے ملیں، اور اس دن آپ کے پڑوسیوں میں جو غریب و مساکین آپ کے رشتہ داروں میں اس پر دل کھول کر صدقہ و خیرات کریں، دل کھول کر خرچہ کریں۔ اگر آپ ان پر خرچے کریں گے، مال و دولت سے انہیں نوازیں گے، ان کی مشکلات دور کریں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی مشکلات دور کرے گا اور آپ کے مال و دولت میں بے پناہ برکتوں کا نزول بھی کرے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، چند اور بھی باتیں تھیں مگر وقت اس کی اجازت نہیں دیتا ہوں۔ آخر میں اعلان کر دوں، جیسے کہ میں جمعہ میں اعلان کیا تھا کہ مدرسہ عارف العلوم جو ہے یہ رمضان مبارک کے بعد پھر سے چالو ہو رہا ہے، اس میں آپ اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرائیں، اور اس میں ایڈمیشن بالکل مفت ہے، اور بچوں کو ڈریس بھی دیا جاتا ہے بالکل مفت، اور کھانے پینے رہنے کا بھی انتظام ہے، یہاں تک کہ اگر بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو اس کے بھی علاج و معالجہ کا خرچہ جو ہے مدرسہ اٹھاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے بالکل یعنی فری ہے، مفت میں ہے۔ تو اس میں قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، حدیث پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، اور جو ضروریات دین ہیں ان کے بارے میں بھی سکھایا جاتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو آپ ضرور
اس میں داخلہ کریں، جو حضرات اس میں داخلہ کرانا چاہتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کر لیں. ہمارا نمبر ہے 7981658875. اس پر آپ کبھی بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرا سکتے ہیں. پیاری تھوڑی دیر کے گفتگو میں جس چیز میں بولنے میں لفظ تھے جس سے توبہ کرنا لازم آتا ہے، آپ تمام حضرات اللہ رب العزت کے بارگاہ میں گواہ بنا کر توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی ان کے لیے ضروری ہوا کرم تو میرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آخر میں نماز کا طریقہ بتا دوں کیونکہ وقت بھی بالکل 10 کے قریب ہے، 10 بج بھی گئے ہیں. تو آپ نیت اس طرح، لیکن نیت تو دل کے پکے ارادے کا نام ہے. آپ زبان سے نہیں بھی کہیں تو آپ کا یہ ہے چل جائے گا، کوئی بات نہیں. زبان سے کہنا مستحب ہے، کوئی ضروری نہیں. اگر کوئی زبان سے نہیں کہے ویسے نہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوئی. نیت جو دل کے پکے رہتا ہے کہ اگر آپ کا دل میں ارادہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو نماز ہو جائے گی آپ کی. بشرطے زبان سے کہنا مستحب ہے تو آپ نیت اس طرح کرے کہ میں نے نماز 2 رکعت نماز عید الفطر واجب کی زائد 6 تکبیروں کے ساتھ، اور آپ حضرات یہ کہ پیچھے اس امام کے منہ میرا تابش شریف کی طرف اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو ہاتھ باندھ لینا. پہلی تکبیر میں جیسے اللہ کو بتاتے ہوئے ہاتھ باندھنے کے آپ بھی سنا پڑیں گے، امام جو ہے وہ بھی سنا پڑیں گے. اس کے بعد دوسری تکبیر یہ ہے کہ اللہ کو بتاتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دینا. تیسری تکبیر میں اللہ کو بتاتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دینا. چوتھی تکبیر میں اللہ کو بتاتے ہوئے کانوں پر ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھ لینا. اس کو اس طرح یاد رکھیں، جہاں کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھ لینا، جہاں نہیں پڑھنا ہے وہاں ہاتھ چھوڑ دینا. تو یہ پہلی رکعت کا ہو گیا. اس کے بعد امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ اور جو دوسری سورہ وہ تلاوت کریں گے. پھر جیسے فاتحہ نماز میں ہم رکوع سجدہ کرتے ہیں ویسے ہوگی. پھر دوسری رکعت میں کیا ہے، جیسے دوسری رکعت ہوگی تو امام پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر دوسرا کوئی سورت ملائیں گے. پھر رکوع میں جانے سے پہلے وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلی بار کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ چھوڑ دینا. پھر دوسری بار اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا. تیسری بار بھی کانوں تک ہاتھ اٹھائے کر چھوڑ دینا. چوتھی بار بغیر کانوں تک ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جانا. پھر جیسے آپ بقیہ نماز ادا کرتے ہیں ویسے کھڑے ہو جائیں، سبوں کو درست کریں.